अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हारून इजाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंडिया के जितने भी इंटेलिजेंस के अदारे हैं, जैसे RAW रॉ हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, CIB हो गया, NIA हो गया, या इसके साथ साथ इंडिया के जितने भी इंटेलिजेंस के अदारे हैं, उनका एक बहुत ही मशहूर मास्टर स्पाई है जिसका नाम है पवनीत सिंह। इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर मास्टर स्पाई एक बहुत ही अहम रोल होता है। नाज़रीन, ये एक ऐसा टाइटल होता है, एक ऐसी सीट होती है जिसने तमाम एजेंट्स को ना सिर्फ अस्करी तरबियत देनी होती है, बल्कि इनको हर तरह का नॉलेज भी प्रोवाइड करना होता है। पवनीत सिंह इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक बहुत बड़ा मास्टर सिपाही भी है। ये इनका बहुत बड़ा खुफिया एसेट भी है। नाज़रीन, ये इंडिया के जितने भी इंटेलिजेंस के अदारों के एजेंट्स हैं, ये उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है और हर तरह की तरबियत देता है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा राइटर भी है। इसने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। हाल ही में इस बंदे ने यानी पवनीत सिंह ने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी है जिसका टाइटल है RNAW इन सऊदी अरेबिया। इसके साथ साथ इसने तालिबान के हवाले से भी एक किताब लिखी हुई है। ये बंदा YouTube के ऊपर भी बहुत ज्यादा एक्टिव है और YouTube के ऊपर एक बहुत ही मशहूर चैनल चला रहा है। इस चैनल का नाम है पवनीत सिंह। नाज़रीन, इस चैनल की जो सब्सक्राइबर की तादाद है वो तकरीबन 3,90,000 के राउंड अबाउट है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने इस वीडियो के अंदर इंडिया के इतने बड़े एसेट का जिक्र क्यों कर रहा हूं। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि 18 फरवरी 2024 को इस बंदे ने यानी पवनीत सिंह ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था गजवाए हिंद एंड भारत। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, या वहां के जितने भी मास्टर सिपाही हैं, या वहां के जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, या इसके साथ साथ इंटेलिजेंस के अदारे हैं, वो गजवाए हिंद के हवाले से कितने ज्यादा परेशान हैं। गजवाए हिंद के हवाले से जो अहादीस है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया के थिंक टैंक्स ने, वहां के इंटेलिजेंस अदारों ने, वहां की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और वहां की सिविल गवर्नमेंट ने इन अहादीस को कितना ज्यादा स्टडी किया है और वो इनके ऊपर कितना ज्यादा वर्क कर रहे हैं। उनको एक ही डर लगा हुआ है कि गजवाए हिंद आज शुरू ना हो जाए, गजवाए हिंद हमें ले डूबेगा। नाज़रीन, आप जरा इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट कितनी ज्यादा परेशान है। वो चाहती है कि इस टाइटल को हमेशा के लिए छुपा दिया जाए, लेकिन गजवाए हिंद का टाइटल, गजवाए हिंद एक ऐसी हकीकत है जो होकर रहेगी। और इस टाइटल ने, गजवाए हिंद के इस नरेशन ने इतना ज्यादा परेशान किया हुआ है कि उनकी रातों की नींदें भी हराम है। 18 फरवरी 2024 को पवनीत सिंह ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था गजवाए हिंद एंड भारत। इस वीडियो के अंदर पवनीत सिंह ने यह बात साबित करने की कोशिश की है कि गजवाए हिंद का टाइटल, जो नरेशन मुसलमान बिलखुसूस पाकिस्तानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। अपनी इस वीडियो के अंदर पवनीत सिंह ने इंडिया की अवाम को यह बताने की कोशिश की है कि हमने यानी इंडिया के थिंक टैंक्स ने मुसलमानों की जितनी भी अहादीस की किताबें हैं, मिसाल के तौर पे जो मुसलमानों की मशहूर सहासित्ता की किताबें हैं, जैसे बुखारी शरीफ हो गई, मुस्लिम शरीफ हो गई, इब्ने माजा हो गई, तिरमिजी हो गई, नसाई शरीफ हो गई, वो कहता है कि हमने इन तमाम किताबों का मुताला किया है ताकि हम गजवाए हिंद के इस नरेशन को झूठा साबित कर सकें। पवनीत सिंह और इसकी टीम ने सहासित्ता की किताबों का मुताला किया तो वो बताता है कि हमें सहासित्ता की एक बहुत ही मशहूर किताब निसाई शरीफ के अंदर गजवाए हिंद के हवाले से जिक्र मिलता है। फिर वो नाज़रीन यहां पर इस वीडियो के अंदर एक हदीस का हवाला देता है और हदीस को डिस्कस करता है, हदीस को बयान करता है। लेकिन पवनीत सिंह ने अपनी इस वीडियो के अंदर निसाई शरीफ की जो हदीस पढ़कर सुनाई है वो इसने बिल्कुल गलत पढ़कर सुनाई है। अपनी इस वीडियो के अंदर निसाई शरीफ का जो इसने हवाला दिया है, इस हदीस को इसने तब्दील करके अवाम के सामने पेश किया है। नसाई शरीफ के अंदर इस हदीस के मुतल्लक जो असल अल्फाज है वो पवनीत सिंह और इसकी टीम ने चेंज कर दिए हैं और उनकी जगह अपनी तरफ से अल्फाज का इस्तेमाल किया है। पवनीत सिंह इसी हवाले से मजीद बताता है कि गजवाए हिंद की जो टर्म है वो आज से कई 100 साल पहले इस्तेमाल हो चुकी है।
جس کے اندر محمد بن قاسم ہو گئے، محمود غزنوی ہو گئے، شہاب الدین گوری ہو گئے، یا اس طرح کے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے مسلمان سپاہ سالار تھے جو آج سے کئی سو سال پہلے ہندوستان پر حملہ کر چکے ہیں، پونیت سنگھ کہتا ہے کہ غزوہ ہند کی یہ ٹرم ان کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اپنی اسی ویڈیو کے اندر پونیت سنگھ نے کچھ مسلمان علماء کے فتوے بھی دیے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جاوید احمد گامدی ہو گیا جو مسلمانوں کا موجودہ عالم دین ہے۔ جاوید احمد گامدی کے ساتھ ساتھ پونیت سنگھ نے انڈیا کے دو مشہور عالم دین کا بھی فتویٰ پیش کیا ہے۔ ان میں سے ایک عالم دین کا نام ہے مولانا وارث مزاری، اس کا تعلق بھی انڈیا کے ساتھ ہے، اور دوسرے عالم دین کا نام ہے مفتی مشتاق تجوری، اس کا تعلق ہندوستان کی مشہور جماعت اسلامی ہند سے ہے۔ ناظرین، جاوید احمد گامدی کے ساتھ ساتھ پونیت سنگھ نے ان دونوں علماء کا بھی فتویٰ دیا ہے۔ پونیت سنگھ کہتا ہے کہ یہ جو تینوں عالم دین ہیں، یہ کہتا ہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے بھی ان کا موقف یہی ہے کہ غزوہ ہند آج سے کئی سو سال پہلے ہو چکا ہے، آنے والے وقتوں میں یا موجودہ ٹائم کے اندر غزوہ ہند کی ٹرم ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ پونیت سنگھ کی اس ویڈیو سے پتا چلتا ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ، وہاں کے ملٹری اور انٹیلیجنس کے ادارے، وہاں کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس اور وہاں کے بڑے بڑے مذہبی اسکالر جو ہیں وہ غزوہ ہند کی اس ٹرم کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ناظرین، آپ ان کی پریشانی کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بڑی بڑی احادیث کی جو بکس ہیں ان کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ نام نہاد علماء کا بھی استعمال کیا، ان سے فتوے لیے ہیں کہ غزوہ ہند کی جو ٹرم ہے اس کو آپ غلط ثابت کرو اور منہ مانگی انعام پاؤ۔ تو ناظرین، انہوں نے ان زر خرید علماء کا بھی استعمال کیا ہے اور غزوہ ہند کے اس سچی ٹرم کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے غزوہ ہند کے حوالے سے کچھ احادیث پڑھنے جا رہا ہوں جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غزوہ ہند کی کتنی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام نسائی نے اپنی کتاب نسائی شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ فرما لیا ہے، ان میں سے ایک گروہ ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کے اندر دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گروہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہندوستان کے اندر جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس حدیث کے اندر کوئی ٹائم فکس نہیں کیا گیا تو اس کے اوپر ہمارے علماء کی یہ رائے ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر دوبارہ تشریف فرما ہوں گے تو اس ٹائم جو گروہ ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا، اس حدیث کے اندر اس گروہ کو خوشخبری سنائی گئی ہے، یعنی غزوہ ہند، ہندوستان کے خلاف جو بہت بڑی جنگ ہوگی، اس حدیث کے اندر آنے والی اس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے غزوہ ہند کے حوالے سے ایک دوسری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا اور یہ مجاہدین ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا، اور جب یہ مجاہدین شام میں واپس آئیں گے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی کے اندر غزوہ ہند کے حوالے سے جب یہ ارشاد فرما دیا تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور پرانا تمام مال بیچ دوں گا اور اس غزوے کے اندر شرکت ضرور کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ بات مزید کہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے،
تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ بن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنی اس وش کا اظہار کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا غزوہ ہوگا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ چکے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے، یعنی جب مسلمان کا لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، وہاں پہ شاندار کامیابیاں حاصل کرے گا، شاندار فتوحات حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کے بادشاہوں کو جکڑنے کے بعد شام کی طرف لوٹے گا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائے گا۔ غزوہ ہند کے حوالے سے انڈیا بہت ہی خوف زدہ ہے۔ ناظرین، آپ وہاں کے میڈیا کو دیکھیں، وہاں کے جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، جو سکالر ہیں، جو وہاں کے مذہبی ان کے پادری ہیں، جو راہب ہیں، آپ ان کو دیکھیں، وہ اس کے متعلق بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے انڈیا کی انٹیلیجنس اداروں کے ایک بہت ہی مشہور ماسٹر سپاہی پونیت سنگھ کا حوالہ پیش کیا ہے کہ 18 فروری 2024 کو اس نے غزوہ ہند کے حوالے سے ایک ویڈیو پبلش کی تھی۔ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس نے اپنی مکمل ریسرچ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا غزوہ ہند کے حوالے سے کتنا زیادہ پریشان ہے۔ انڈیا والوں نے، وہاں کے مذہبی اسکالروں نے، وہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے اسلام کی جتنی بھی بڑی بڑی احادیث کی بکس ہیں ان کا انہوں نے مکمل طور پہ مطالعہ کیا ہے اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح غزوہ ہند کے اس تھریٹ کو روکا جا سکے، اس کو جھوٹ کے اندر تبدیل کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ زر خرید علماء کا بھی استعمال کیا ہے۔ آخر میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا یہود و ہنود کی غزوہ ہند کے خلاف جو مہم ہے اس کا حصہ نہ بنے، بلکہ ہم مسلمانوں کی آپ مدد کریں اور غزوہ ہند کی اس کمپین کے اندر آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم ہندوستان اور یہودیوں کو اس کا کرارا جواب دے سکیں، کیونکہ ہندوستان بھی ہمارا ٹارگٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ہمارا ٹارگٹ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ دو قومیں ہیں، ایک یہودی ہے اور ایک مشرک ہے، ایک ہندوستان ہے اور ایک اسرائیل ہے۔ آئیے ہمیں سپورٹ کریں اور غزوہ ہند کے حوالے سے ہم نے یہ جو سیریز شروع کی ہوئی ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، غزوہ ہند تو ہو کر رہے گا۔ ہم ہندوستان کے بادشاہوں کو ضرور جکڑ کر لائیں گے اور ان سے ایک ایک خون کا، ایک ایک ناانصافی کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ جو وہ ظلم کشمیری مسلمان بہن بھائیوں پہ کر رہے ہیں، بچوں پہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہندو لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ انشاءاللہ غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ تم جتنی مرضی سازش کر لو، تم جتنی مرضی تیاری کر لو، غزوہ ہند ضرور ہو کر رہے گا اور ہم ہر ایک ظلم کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔